الحمدللہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام علی عبدہ الذی فضلہ بالعلم والاعجاز والبیان وعلی سائر اہلہ واصحابہ صلاة قائمة علی ممر الزمان اما بعد۔ مفتی الیاس حقانی صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک شخص کسی خاتون سے بدفعلی کر لے جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو جائے، پھر اس خاتون سے نکاح بھی کر لے، تو کیا وہ بچہ اس شخص اور خاتون کا وارث بنے گا؟ دیکھیے گا، بدفعلی کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کا نسب اس خاتون سے تو ثابت ہوتا ہے لیکن اس شخص سے ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ جو صورت پوچھی گئی ہے، بچہ پیدا ہوگا پھر اس خاتون سے نکاح کر لیا، تو چونکہ وہ بچہ جو ہے وہ بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، اس لیے اس کا نسب جو ہے نا باپ سے ثابت نہیں ہوگا، اس کا نسب ماں سے ثابت ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے الولد للفراش وللعاہر الحجر، ماں سے تو ثابت ہوگا لیکن باپ سے ثابت نہیں ہوگا، اس لیے وہ بچہ ماں کا وارث بنے گا اور وہ خاتون اس بچے کی وارث بنے گی۔ البتہ چونکہ باپ سے اس کا نسب ثابت نہیں ہے، اس لیے نہ وہ باپ کا وارث بنے گا، اس شخص کا وارث بنے گا، نہ وہ شخص جو ہے اس کا وارث بنے گا۔ حاجی جان محمد صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک شخص نے مجھے بتایا کہ میں نے پچھلے رمضان میں 10 روزوں میں دن کے وقت بیوی سے ہم بستری کی اور اس رمضان میں بھی 4 دفعہ کی ہے، اب اس کے لیے کیا حکم ہے اور کیا کفارے کے ساتھ قضا بھی کرنی پڑے گی؟ اگر کوئی رمضان روزے کی قضا کر رہا ہو اس میں ایسا کام کر لے تو اس کے لیے بھی کیا وہ بھی کفارہ ادا کرے گا؟ اگر کسی سے یہ کام ہو جائے تو ایک رمضان کے روزوں میں جتنی دفعہ بھی یہ کام ہو جائے اس کے لیے ایک کفارہ۔ اب اس نے 2 روزوں میں 2 رمضان میں اس طرح کا کام کیا ہے تو ہر رمضان کے لیے ایک کفارہ بس کافی ہے۔ پچھلی رمضان میں 10 دفعہ کیا تو اس کے لیے ایک کفارہ جو ہے وہ ادا کیا جائے، اس رمضان میں 4 دفعہ کیا تو بھی ایک کفارہ، 2 کفارے اس کو ادا کرنے پڑیں گے۔ کفارے یہ ہیں کہ 60 روزے جو ہے وہ مسلسل جو ہے اس کو رکھنے پڑیں گے، یا 60 مسکینوں کو جو ہے وہ 2 وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ جو کا مشکل وہ بتانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص جو ہے نا غریب ہے تو اس کو یہ کہا جائے کہ تم کھانا کھلاؤ مسکینوں کو، اور اگر کوئی شخص امیر ہے تو اسے کہا جائے کہ تم روزے رکھ لو۔ تو بہرحال یہ 2 کفارے جو ہے اس کو ادا کرنے پڑیں گے اور ساتھ ساتھ قضا بھی کرنے پڑے گی۔ 10 اور 4 یعنی 14 روزوں کی قضا بھی جو ہے نا وہ کرنے ضروری ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو کفارے کا حکم ہے یہ صرف رمضان میں ہے۔ اگر رمضان کے روزے میں ایسا ہو جائے، رمضان کے بعد کوئی رمضان کی قضا کر رہا ہو کہ اس کے علاوہ کوئی نفلی روزہ رکھ رہا ہو، کوئی اور روزہ رکھ رہا ہو، اس کے علاوہ اگر اس رمضان کے علاوہ ایسا کسی روزے میں ایسا کام ہو جائے تو اس میں کفارہ نہیں ہے، بس صرف قضا جی۔ ابو محمد بھائی نے پوچھا ہے کہ ہمارے ساتھ دبئی میں دوسری ممالک کے مسلمان لوگ رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستانی لوگ مردوں کو تابوت بھی دفناتے ہو، اس طرح تو کرسچن کرتے ہیں، ہم تو ایسا نہیں کرتے، اس کے بارے میں وضاحت کریں۔ دیکھیے گا، بہتر تو یہ ہے کہ تابوت کے بغیر ویسے ہی مردے کو دفنایا جائے، لیکن بعض جگہوں میں تابوت میں دفنانا بہتر ہوتا ہے، خاص کر پہاڑی علاقوں میں جہاں پر جانور ہوتے ہیں، اور پھر جانور جو ہے نا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ جانور جو ہے وہ قبر سے میت کو نکالیں گے، قبر کو خراب کریں گے، تو پھر ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ تابوت میں ہی دفنایا جائے۔ علامہ شامی صاحب نے تابوت میں دفنانے کو بہتر لکھا ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تابوت میں دفنایا جائے، کوئی ناجائز نہیں ہے، دفنا سکتے ہیں، کوئی حرج اس میں نہیں۔ دبئی سے کرامت اللہ بھائی نے پوچھا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ کھانا کھانا، ان کو اپنے ساتھ کھانے پہ بٹھانا اور ان کی چیز کھانا کیسا ہے؟ غیر مسلموں کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو اپنے ساتھ بٹھا سکتے ہیں، اور ان کا جھوٹا بھی پاک ہوتا ہے، اگر وہ کسی گلاس میں پانی پیے تو اس میں پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کی چیز بھی کھا سکتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ چیز جو ہے نا وہ سالن وغیرہ گوشت نہ ہو۔ اگر گوشت ہے اور انہوں نے خود ذبح کیا ہے تو اس سے تو بچیں،
البتہ اگر گوشت ہے اور باہر سے خریدتے اور کسی مسلمان سے خریدتے بازار میں حلال طریقے سے جہاں پر ذبح ہوتا ہے تو پھر اس وقت میں ان کا پکا ہوا گوشت بھی کھا سکتے ہیں. باقی ان کی سبزی یا کوئی اور چیز کھانا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ایسا کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. اس میں وہ ہم سے متاثر ہوں گے اور ہم ان کو پیار محبت کا سلوک کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں.